الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزارہا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اس عظیم الشان بابرکت بارفت محفل مبارکہ درس قرآن کے اندر حاضری کا شرف عطا کیا۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب کی زیر نگرانی اور دیگر علماء کی زیر نگرانی آپ سب حضرات اس درس قرآن کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن جن ساتھیوں نے اس میں دامیں درمیں سخنیں کاوشیں کی ہیں اور حاضرین جتنی محبت اور ذوق کے ساتھ تشریف فرما ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر ذکر کریں لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں، کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، لفظ اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور کلمہ شریف کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ یہ برکت کے لیے ہم نے کیا ہے، ورنہ رات کی تنہائی میں انسان اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے، ذکر کرے، اپنے دل کو پاک کرے کہ دل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کی یاد کی جائے، ذکر کیا جائے۔ پچھلے درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا سا خلاصہ اس کا ساتھ ساتھ ہو، ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھے کہ قرآن پاک ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ یہاں پر 4 لفظ ہیں، ایک اہدی کا لفظ ہے، ایک نون الاسود نا یہ لفظ ہے، 2 لفظ یہ ہیں، پھر اس کے بعد الصراط کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد مستقیم کا لفظ ہے۔
یہ 4 الفاظ اس جگہ پر ہیں۔ اب یہ جو اہدی ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ کسی بھی مشتقی کا حکم معلوم کرنا ہو تو ماخذ اشتقاق کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو اصل لفظ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کا جو اصل لفظ ہے وہ ہدایت ہے، تو ہدایت سے یہ سارا الفاظ آگے امر بھی، مضارع بھی، ماضی بھی سب بنتے ہیں۔ اب ہدایت کس کو کہا جاتا ہے، اس کی آج تک کوئی صحیح تعریف نہیں کر سکا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق اس کی تعریف کی ہے۔ ایک یہ تعریف کی ہے، ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، کہ کوئی راستہ دکھا دے تو اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک، مقصود تک پہنچا دینا، اس کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی کہ الدلالۃ بلطف، نرمی، شفقت، پیار کے ساتھ کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، اس کو بھی ہدایت کہا گیا۔ اسی طرح ہدایت کی اور بھی بہت سی تعریفیں کی گئی کہ ہدایت کا معنی کیا ہے۔ چونکہ اس کے اندر ساری چیز یہی ہے، اگر کوئی ہدایت کے لفظ کو سمجھ جائے، اس کے معنی کو سمجھ جائے تو بس اس کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہدایت کو سمجھنے کے لیے یہ گہرائی میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان کی بنیادی طور پر 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ویسے اسباب اور ہدایت کس کو کہا جاتا ہے یہ ایک طویل ہے، لیکن جو اسباب ہیں ظاہری، وہ 4 اس کے ظاہری اسباب بیان کیے گئے۔ یہ تھوڑا سا خشک بات ہے، لیکن توجہ سے سنیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو پیدا کیا ہے، اس کو جو یہ آزاد دیے ہیں، یہ ہدایت کے سب سے اولین ذرائع ہیں۔ ان میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، ناک بھی ہے، یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں جن کو ہم خواص خمسہ کہا جاتا ہے، خواص خمسہ ظاہری۔ آنکھ سے دیکھ کر کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس کے بارے میں تعارف سمجھتے ہیں، پہچان ہوتی ہے۔ اور کان سے سن کر کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں زبان سے چکھ کر سمجھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ناک کے ذریعے سونگھ کر سمجھی جاتی ہیں، اور کچھ ہاتھ سے، پاؤں سے پکڑ کر یا چل کر اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ یہ جو حیوانات ہیں ان کو یہ سارے ذرائع یہ بھی حاصل ہیں۔ کسی بکری کے سامنے آپ گھاس رکھیں گے تو وہ آگے آ کر اس کو کھانے کے لیے کوشش کرے گی، اور اس کے اندر ایک خوشی اور مسرت پیدا ہوگی۔ کسی پرندے کے آگے دانہ رکھیں گے تو وہ دانہ چگنے کے لیے آئے گا۔ اس طرح کی ایک طویل گفتگو ہے حیوانات کے حوالے سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ملکہ دیا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک طویل مضمون ہے، اس کا خلاصہ ایک ہے کہ یہ جو بندر ہیں یہ کثیر ہو گئے تھے، درختوں پر چڑھ جاتے تھے، اور وہاں سے جو ہے نا ان کو نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جہاز جب آتے تھے اس میں بھی پھر نقصان ہوتا تھا، اور پورے علاقے میں بندر زیادہ ہو گئے۔ تو ایک شخص جو ہے ان بندروں کے لیے کھانا بناتا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں روٹی بنا کر وہ اپنی چھت کے اوپر رکھا کرتا تھا۔ وہاں رکھ کر جو ہے بندر آتے ایک ایک روٹی اٹھاتے اپنی کھاتے تھے۔ تو حکومت جو اس وقت کی وہاں کی جو تھی، اس نے اس شخص سے مدد لینی چاہیے کہ اس کے ذریعے اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا جائے، جس کی وجہ سے تاکہ یہ بندر کھائیں گے اور اس سے پھر ان کی تعداد کم ہوگی اور کچھ نجات ملے گی، ورنہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی جس سے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ اس شخص نے منع کیا، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اتنے عرصے تک نیکی کی ہے
اور پھر میں انہیں کو اپنی یہ خوراک کھلا کر نقصان پہنچاؤں تو میرا دل نہیں چاہتا، اس لیے آپ کسی اور ذرائع کو اختیار کریں جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں۔ لیکن اس کو راضی کیا، اس نے آٹے کے اندر، کھانے کے اندر زہر ملایا اور روٹی پکا دی۔ اب جب روٹی بنا دی اور وہ اس جگہ پہ رکھ دی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بندر آتے، آ کر روٹی کو سونگھتے، واپس چلے جاتے، دوسرا آتا روٹی کو سونگھتا، واپس چلا جاتا۔ ان کو کس نے بتایا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے؟ لیکن چونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ نے یہ قوت شامہ سونگھنے کی قوت دی ہے، جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کھانے میں کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو جو کھلا دو کھا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سمجھتی ہے بات کو، ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کی یہ قوت شامہ بھی ہے، قوت ذائقہ بھی ہے، یہ ساری اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے۔ اب کسی نے اس روٹی کو نہیں کھایا، اب اس میں دوسرے دن اس نے یہ کیا کہ آدھی میں ملائیں اور آدھی میں نہیں ملائیں اور مکس کر کے روٹیاں چھوڑ دی۔ تو اب وہ آتے اور آ کر ایک روٹی اٹھاتے، اس کو دیکھتے، جس کے اندر ملایا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیتے، جس میں نہیں تھا اس کو اٹھا لیتے۔ تو انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ یہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی چیز ہم کھلا دیں گے، یہ کھا لیں گے، زبردستی کوئی ہوتی ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس طرح جو ہے اللہ نے ہر چیز کو ایک ظاہری صلاحیت عطا کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سے مضمون ہیں اس حوالے سے۔ ایک موقع پر ہانڈیاں پکا دی گئی تھی، آٹا گوندھ لیا گیا تھا، پانی چڑھا دیا گیا تھا، ان میں گوشت ڈال دیا گیا تھا اور آٹا گوندھ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی کہاں سے لیا؟ تو پانی قوم سمود کی کنویں سے پانی وہاں سے لیا گیا تھا۔ جب اس کنویں سے پانی لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پانی یہ ہانڈیاں گرا دو اور یہ آٹا بھی جو ہے نا اس کو بھی گرا دو، کوئی اس کو پکائے نہ، کیونکہ یہ اس کنویں سے پانی لیا گیا ہے جو عذاب والوں کا کنواں ہے، قوم سمود کا کنواں ہے۔ کائے سے آگے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی وہ کنواں آئے گا، اس کنویں سے پانی بھرا جائے، برتنوں میں بھرا جائے، اس سے آٹا گوندا جائے، اس سے کھانا بنایا جائے، اس سے گوشت یا سالن جو چیز بھی ہانڈی پکانی ہے اس سے پکایا جائے گا، اس کو گرا دو۔ بارے یہ ایک طویل ہے، پورا مضمون اس کا علیحدہ ہے۔ اب وہ آٹا بھی گرا دیا گیا، سارا گوشت بھی گرا دیا گیا، ساری چیزیں جو تھیں وہ گرا دی گئیں کیونکہ آپ نے فرما دیا۔ اب وہ صحابہ آگے چلے گئے، لیکن وہ جو آٹا گرا ہوا تھا، جو انہوں نے پانی گرایا، آٹا گرایا، گوشت گرایا، جانور آ کر اس کو سونگ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اور یہ پرندے ان کو کیا ہے، کچھ چیز ڈالیں فوراً آ کے کھانے لگ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس آٹے کو انہوں نے نہیں کھایا، کسی بھی حیوان نے اس آٹے کو نہیں استعمال کیا، کیونکہ آپ نے منع فرمایا کہ نہیں کھانا ہے۔ اب ان سب مخلوق کو کس نے بتایا کہ حضور نے منع فرمایا؟ انسانوں کو تو آپ نے بتا دیا تھا، جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کو تو بتا دیا بھئی اس کو نہیں استعمال کرنا، گرا دو۔ لیکن کیا ہے کہ وہ جب آپ نے منع کیا تو ہر چیز کو خبر ہو گئی کہ یہ چیز نہیں استعمال کرنی ہے۔ ایک مرتبہ 100 اونٹ اور ایک جگہ 300 اونٹ پکا دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، اور سارا آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ مقابلے میں ہوئے، ان کو گرا دو سب۔ سارا گوشت جو ہے وہ تلف کیا گیا، لیکن کسی نے بھی پرندے نے وہ گوشت نہیں کھایا، کسی درندے نے اس گوشت سے نہیں کھایا، کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تو وہ منع ہو گئی۔ ان حیوانات کو بھی پتہ ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو چیز منع کی ہے ہم نے اس کو نہیں استعمال کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی چیز ہمیں بتا دی جاتی ہے تو اس اللہ کی مخلوق کو پتہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہر شے اس سے باخبر ہوتی ہے۔
یہ صرف انسان غافل ہے، جان بوجھ کر، مان کر، دیکھ کر، سمجھ کر پھر نہیں مانتا، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ جو مانتے ہیں تو وہ مکمل عمل میں نہیں آتے، اس میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، یہ ہماری لاپرواہی ہے، ورنہ یہ ساری مخلوق جو ہے، جو آپ کا ایک فرمان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں کئی اس طرح کی مثالیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایک دو مثالیں دیں کہ اللہ نے یہ ظاہری جو ہمیں قوتیں دی ہیں نا، آنکھ، کان، زبان، یہ ناک اور دیگر اعضاء، ان کی ہم قدر کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ علم کے اور عمل کے اور ہدایت کے پہلے اولین ذرائع ہیں۔ ان کو حواس ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، اس کے اندر 5 قوتیں ہیں، اس میں حصے مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور قوت متصرفہ، یہ 5 اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اندر یہ قوتیں رکھی ہیں۔ اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے کہ حصے مشترک کس کو کہا جاتا ہے، اس کی جگہ کون سی ہے، فلاں کی کیا ہے، تو یہ ایک علیحدہ پورا مضمون ہے۔ تو یہ حواس باطنہ، دماغ سے جو ہم سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، وہاں بھی 5 قوتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ بندے کی تخلیق نہیں ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ تو ایک حواس ظاہرہ ہیں، پھر اس کے ساتھ حواس باطنہ عقل ہے، جس سے یہ ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ پھر عقل سے آگے اللہ نے وجدان عطا کیا ہے، جو انسان کے سینے کے اندر 5 قوتیں ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ 5 قوتیں انسان کے سینے کے اندر ہیں، اس کو وجدان کہا جاتا ہے۔ تو ہدایت کے جو پہلے ذرائع ہیں یہ 5 ظاہری قوتیں ہیں، پھر ہدایت کے ذرائع جو ہے وہ ہمارے عقلی جو قوتیں ہیں وہ ہیں حواس باطنہ، پھر 5 وجدان کی قوتیں ہیں، یہ پہلی ہدایت کی ذرائع ہیں جو انسان کے جسم کے ساتھ ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اب یہ خود اپنی قوت کو ضائع کر دے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، رب نے اسے دیا ہے۔ دماغ سب کا ایک ہی طرح ہوتا ہے، اور آنکھ ایک ہی طرح ہے، زبان ایک طرح ہے، سارے اعضاء اس طرح ہی ہیں، صرف اس کے استعمال میں فرق ہے۔ کوئی اس کو خیر میں استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو شر میں استعمال کرتا ہے۔ انسان کی جو توانائی ہے، یہ توانائی چلتی رہتی ہے، جیسے یہ بلب ہے، اب ہم سمجھ رہے ہیں بلب جل رہا ہے اور بس جلتا رہے گا، نہیں، اس کے پیچھے ایک توانائی ہے، ایک قوت خرچ ہو رہی ہے، بجلی کا استعمال ہو رہا ہے۔ دیا جلایا جاتا ہے تو اب اوپر تو ایک روشنی نظر آتی ہے، لیکن پیچھے آپ دیکھیں کتنا تیل اس میں خرچ ہو رہا ہے، وہ توانائی ہے۔ اس طرح انسان کے اندر توانائی ہے، اور ہر توانائی خرچ ہوتی جاتی ہے اور آتی جاتی ہے۔ ہم رات دن اس پہ غور کریں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ وہ رب کی قدرت ہے کہ ہر انسان سے آگے ہر حیوان، ہر ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توانائی عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنی توانائی آگے استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا جاتا ہے، لیکن خبر ہی نہیں ہوتی کسی کو۔ اس لیے بندے اپنے آپ کو سمجھ جا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں کہ ضائع کر دیا ختم ہوگی بات، یہ جو ہماری ایک ایک سانس آتی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب گلستان میں فرماتے ہیں کہ بندے، یہ جو تمہارا ایک سانس ہے، اس میں 2 نعمتیں ہیں اللہ کی، ہر سانس میں 2 نعمتیں، ایک سانس باہر آتا ہے یہ بھی نعمت ہے، اور جو سانس ہم اندر رہتے ہیں باہر سے تازہ سانس، تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرو، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں،
1 منٹ کے اندر ہم کتنا سانس لیتے ہیں، 5 منٹ میں کتنی بار ہم سانس لیتے ہیں اور باہر اور اندر آتا ہے، 1 گھنٹے میں کتنا ہے، رات اور دن 24 گھنٹوں میں کتنی بار سانس ہے، شمار کر لیں، دیکھ لیں۔ ایک سانس میں 2 نعمتیں ہیں اور ہم دیکھیں 50 سال ہے تو کتنی بار سانس لیا، خود لیا، یہ سانس باہر آئے اندر نہ جائے، بندے کے سارے ذرائع اختیار کر لیں، وہ سانس واپس نہیں جا سکتا۔ اندر سانس جائے باہر نہ آئے، باہر آئے اندر نہ جائے، رک جائے تو کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟ انسان اس میں مجبور ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے بندے پر کہ بندہ سانس لیتا جا رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ یہ ساری اللہ کی ایک سانس کی نعمت، ہم اگر اس کو شمار کریں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھنے کی ہم دیکھتے ہیں، کتنے زاویے سے ہم نے دیکھا ہے، ہمارے دیکھنے میں کتنی توانائی خرچ ہوئی ہے، کس گہرائی سے کس طرح ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ قدم اٹھاتے ہیں، 1 قدم اٹھایا ہے، 10 قدم ہم اٹھا کے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے قدم کا پتہ نہیں ہوتا، ہم نے 1 قدم رکھا اس میں کتنی توانائی خرچ ہوئی ہے۔ یہ توانائی یہ ایسے مفت میں ہمیں ملی ہوئی ہے، فضول میں ملی ہوئی ہے کہ بس یہ ہم اس کو استعمال کرتے رہیں۔ 1 قدم پر جو ہماری توانائی خرچ ہوتی ہے اس کا حساب ہے، پوچھا جائے گا یہ قدم کہاں اٹھا ہے، کس طرف اٹھایا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک طویل واقعہ ہے، ایک علاقے میں وہ تشریف لے گئے تو وہاں سنا تھا کہ ایک خانقاہ ہے اور وہاں ایک بڑے عظیم شان بزرگ ہیں، تو کسی نے کہا کہ وہ اس علاقے میں ہیں، تو کہا کہ میں تو ہر بزرگ کو مل کے جانا ہے تو میں ان کی بارگاہ میں بھی جاؤں۔ وہاں گئے تو دیکھا تو ان کا پاؤں کٹا ہوا تھا اور عرصہ دراز سے وہ اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف تھے اور ولی کامل تھے، قطب زمان تھے اپنے، جس کے لیے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے، پاؤں کیسے کٹ گیا؟ تو کہا کہ یہ پاؤں اس لیے کٹا کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پاؤں، یہ قدم کبھی تیری رضا کے علاوہ نہیں اٹھیں گے، جب بھی اٹھیں گے تیری رضا کے لیے ہوگا، جو قدم اٹھے گا تیری رضا کے لیے ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ کسی کام کے لیے یہ قدم اس خانقاہ سے باہر نکلا جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، 1 قدم باہر نکلا تھا، 1 پاؤں باہر رکھا، دوسرا اندر ہی تھا، فوراً خیال آ گیا، دل میں خیال آیا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی فوراً رہنمائی ہو جاتی ہے کہ یہاں یہ اس میں کمی آ رہی ہے، یہاں رضا الہی میں نقص آ رہا ہے، فوراً ان متنبہ ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اسی وقت میں نے قدم واپس کیا اور میں نے اس قدم کو کاٹ دیا کہ یہ قدم کیوں اٹھا اس طرف۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ایسے تو نہیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایسے عبث پیدا کیے، خواہ بھیج دیے۔ تو یہ انسان اگر اپنے آپ پر غور کر لے، اپنے آپ کو سمجھ جائے تو اللہ کی ساری قدرت اسے نظر آ جائے، ساری ہدایت اسے مل جائے۔ ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے، حیوانات کی طرح کھایا پیا سوئے، صبح پھر اٹھے، اس کے پاس کوئی چیز ہے اس سے چھین لی، اس کے پاس ہے اس سے چھین لی۔ درندوں کا یہی کام ہوتا ہے، وہی کام ہم انسان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ فضول میں نہیں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد ہے، کسی کام کے لیے ہے۔ اس کی ہر سانس کا حساب ہے، اس کی ہر آنکھ کا حساب ہے، اس کا ہر ہاتھ اٹھتا ہے اس کا حساب ہے، ہر قدم کا حساب ہے، ہر زبان سے جو قول کیا جاتا ہے اس کا حساب ہے، اور ناک کے ذریعے جو سونگے گا اس کا بھی حساب ہے۔ ہر شے کے بارے میں حساب ہے۔ جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو بندہ کہے گا کہ یہ تو ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑا، ساری چیزیں ہمارے سامنے کر دی گئی ہیں۔
تو اس لیے بندوں کو غافل نہیں رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ضمناً ذکر آ گیا کہ ہدایت کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ انسان خود ہے، کوئی چیز بھی نہ ہوتی، بالکل جو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں نا، یہی اس کی ہدایت کے ذریعہ تھے، لیکن اس رب کی کتنی کرم نوازی ہے۔ پھر اس نے اپنی قدرت کے نظارے رکھے، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، پھر زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، درخت بنائے۔ یہ آپ تلاش کرتے جائیں، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، اس میں معدنیات ہیں، پھر دنیا جہاں کی جتنی چیزیں ہیں آپ اس پہ غور کریں، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہے، بندہ تو صرف اس کی دریافت کرتا ہے، بس بندے کی صرف دریافت ہے، بنائی چیز تو اللہ کی ہے، بندے کا صرف ایک عمل ہے، اور وہ عمل بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ورنہ وہ اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالی جاتی تو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ ساری قدرت کے دوسرے ہدایت کا ذریعہ کہ رہنمائی ان سب چیزوں سے ملتی ہے۔ اب ہماری آنکھ اگر صحیح ہے اور مکمل دیکھ رہی ہے، بالکل اس کی جتنی بھی توانائی ہے موجود ہے، لیکن رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اب دیکھیں، پھر آپ دونوں آنکھیں کھول کے دیکھیں، پوری جتنی طاقت لگ سکتی ہے کھول کر دیکھیں، کیا نظر آئے گا؟ یہ نعمت ہے دیکھنے کی، لیکن اگر اس کے مقابلے میں روشنی نہ ہو، دوسری شے نہ ہو سامنے، تو نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے دن کے وقت اس کے لیے روشنی پیدا کی، سورج ہے، رات کے وقت چاند ہے، تارے ہیں، پھر یہ مصنوعی ذرات پیدا کیے۔ ایک روشنی کے لیے دوسری روشنی کو ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، اللہ نے ان کو استعمال کرنے کے لیے قدرت کے جلوے رکھ دیے، اس ساری کائنات کو بنا دیا کہ بندے دیکھ، ان کو دیکھ کر سمجھ جا کہ کوئی تو ہے۔ ابو حسین، ایک حسین سواد کے ساتھ ایک صحابی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے معبود ہیں؟ تو کہنے لگے 6 ہیں۔ تو بولا اچھا کون کون ہیں؟ کہا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، 5 گنائے۔ تو کہا کہ چھٹا؟ کہا کہ چھٹا آسمانوں پر ہے۔ یہ اس کا اپنا عمل تھا، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، تو کہا چھٹا۔ تو کہا کہ ان 5 کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ 5 تو ہیں، میں ان کو جو ضرورت کے مطابق جیسے ہوتا ہے ان کا، تو میں ان کو عبادت کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں جو محبت ہے اور جو میں فوقیت دیتا ہوں وہ آسمان والے کی ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر تم اسلام لے آؤ، ایمان لے آؤ، تو میں تمہیں 2 باتیں بتاؤں گا، بس زیادہ نہیں، اس پر تم نے عمل کر لیا تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ تو پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ جب ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ بس جب اللہ کی عبادت کرو تو پھر اس میں جو حق ہے وہ ادا کرو، نماز پڑھنی ہے تو پورے ارکان کے حق کے ساتھ ادا کرو، فلاں کام کرنا ہے تو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرو، کوئی بھی عمل ہے اس میں اخلاص اور ارکان کی ادائیگی پوری پائی جائے۔ بھئی یہ چیز بتائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں ایک چیز دیکھتا، میں کہتا اس میں اگر میں یہ کروں گا تو یہ تو فرق آ جائے گا، پھر وہ کوشش کرتے صحیح۔ تو یوں انہوں نے کیا کیا کہ ساری چیزوں پر عمل بھی ہو گیا، کیونکہ سب سے بنیادی جو چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اخلاص بتائی کہ جب اخلاص آ جائے تو سب چیزیں کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ پھر تو جب ایک بار ایمان لے آئیں تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن پہلے وہ کہتے تھے میرے 6 معبود ہیں، 5 زمین کے اور 1 آسمان والا ہے، تو مانتے یہ سارے تھے، پتہ سب کو تھا یہ قدرت کے ذرائع، لیکن کیا ہے کہ تسلیم نہیں کرنا ہے، جو ماننے کا حق ہے وہ نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق ماننا ہے۔ تو یہ دوسرے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر تیسرا ذریعہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزال کتب کہ اللہ نے کتابیں اتاری قوانین تاکہ بندے پڑھ کر یاد رکھیں، کیونکہ ہر چیز ہر شخص کو یاد نہیں ہوتی، لکھی ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، پھر صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، یہ سارے جو بھی صحائف اترے، اور آخر میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، تو یہ انزال کتب یہ اللہ کی طرف سے ایک اور مہربانی آ گئی۔ اس میں بتایا گیا آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، چاند کیا ہے، تارے کیا ہیں، یہ پہاڑ کیا ہیں، درخت کیا ہیں، یہ زمین کے اندر جو پانی ہے یہ کیا ہے، معدنیات کیا ہیں، ان کتابوں کی اندر اس چیز کو ظاہر کیا گیا۔ اب اس میں ہر شخص کتاب پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ کتاب تو آ گئی ہے، پڑھائے گا کون؟ کیسے پڑھیں گے؟ خود تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھا ذریعہ اختیار فرمایا، کرم بلائے کرم۔ ہم انسان نہیں سمجھتے، لیکن اس رب کی طرف سے اتنی مہربانیاں، ورنہ بندے کو پیدا کیا تھا بس کافی تھا، یہ خود سارے معاملات اپنے سیٹ کرتا، کوئی چیز ضرورت نہیں تھی، اس سے ہر ایک سے حساب ہو جاتا، لیکن نہیں، وہ رب ہے، اس نے کہا کمزور ہیں، ان کے لیے مخلوق پیدا کی، پھر جو ہے کتابیں نازل کی، پھر اس کے بعد کتابیں کیسے پڑھیں، اس کے مطابق کیسے عمل کریں، تو اس کے لیے پھر ارسال الرسل، اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو بھیجا۔ ایک رسول آ جاتا وہ بھی کافی تھا، اپنا سارا پیغام دیتا، وہ آخر تک رہتا، لیکن اس کی اتنی مہربانیاں کہ 1,24,000 کم و بیش ہر وقت انبیاء کو بھیجا، کہ تاکہ ان لوگوں کو اس کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ بتائیں، رہنمائی کریں، یہ جو مظاہر قدرت ہیں اس کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، مقصد کو تعین کریں۔ تو اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، یہ ہدایت کا چوتھا ذریعہ ہے، اس کی مہربانی ہے۔ پھر ختم المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب اس کے بعد علماء، صلحاء، اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ جتنے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد قیامت تک یہ مخلوق تشریف لائے گی، علماء، اولیاء، محدثین، فقہا، ان کا اپنی طرف سے ایجاد کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم اپنے دور میں آئے اور پھر ایک نئی چیز کو لے کر آئے، یا ایک نیا دین لے کر آئے، یا کوئی ایسی بات کہے کہ جو نہیں ہو۔ نئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پہلے موجود ہے، صرف ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے۔ اس لیے قیامت تک یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکمل ہے، اب اس میں اور مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ لو۔ یہ خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے کوئی چیز بھی ایجاد نہیں کی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شارع آپ ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس چیز سے خبردار کیا ہے، دیکھو یہ ہے، یہ سنت میں یہ ہے، یہ قرآن میں یہ ہے، تمہاری خبر میں نہیں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے، یہ چیز اس طرح، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ اس دین کی جو ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے۔ اب ہم اگر پھر بھی غفلت میں رہیں، لاپرواہی میں رہیں اور دین کو نہ سمجھیں، اللہ کی طرف رہنمائی نہ ہو سکے، تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اراۃ الطریق کا معنی ہے راستہ دکھانا، اور اِثار الی المطلوب کا معنی مطلوب تک شے کو پہنچا دینا۔ اس میں دونوں معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔
ایک آدمی یہاں سے صدر جانا چاہتا ہے. اب وہ کسی بھی شخص سے پوچھتا ہے کہ صدر کا راستہ کون سا ہے، تو آپ اس کو بتائیں گے یہاں سے باہر جاؤ، مین روڈ آئے گا، شارع فیصل ہے، وہاں سے پھر چلتے جاؤ، آگے فلاں جگہ پہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ چرنگی آئے گی، فلاں پل آئے گا، پھر وہاں سے اندر فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ نشانی آئے گی، پھر وہ صدر ہے. آپ نے اس کو ساری علامات بتا دی، طریقہ اس کو بتا دیا، اور منزل تک آپ نے رہنمائی کر دی ہے اس کی. اب یہاں سے وہ نکلے، چلتا جائے، ممکنہ طور پر کسی بھی جگہ سے وہ بھٹک سکتا ہے، کہیں بھی اس کو اشتباہ لگ سکتا ہے، ایک طرح کی چیز اس کو نظر آ سکتی ہے، وہ صدر کے بجائے کسی اور جگہ چلا جائے، احتمالات موجود ہوتے ہیں. تو راستہ دکھانا کہ یہ راستہ ہے چلے جاؤ، تو اس میں احتمال موجود ہے کہ راستے میں بھٹک سکتا ہے. لیکن جو اصال المطلوب ہے وہ یہ ہے کہ شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں نے صدر جانا ہے، آپ نے اپنی گاڑی میں یا جو بھی آپ کے ذرائع ہیں وہ آپ نے اختیار کیے، اس کو ساتھ لیا اور وہاں تک پہنچا دیا. اب جو اس میں ہے تو یہاں راستے میں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ رہنما ساتھ ہے، راہبر ساتھ ہے، وہ وہاں تک آپ کو پہنچا دیے، مطلب تک، مقصود تک آپ پہنچ گئے. تو یہ ایک ہوتی ہے ارات الطریق، ایک ہے اصال المطلوب. ان دونوں معنوں کی بڑی مثالیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا وہ مثالیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے. تو یہ دو اس کے معنی بنتے ہیں. اہدی، یہ امر کا صیغہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اکثر مترجمین نے ترجمہ کرتے وقت یہ ترجمہ کیا کہ دکھا ہمیں، دکھا کا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی، فقیہ امت، جتنے القاب ہم ان کو دیں کم ہیں، کیونکہ ان کی شان بہت ان القاب سے بلند ہے. قدس اللہ تعالی سرہ، انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ چلا ہمیں، یہ چلا کا لفظ استعمال کیا. باقی ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا دکھا ہمیں. اصل ایک طالب ہوتا ہے، ایک سالک ہوتا ہے، ایک عارف ہوتا ہے، یہ تین درجات ہوتے ہیں. طالب جو ارادت مند ہے، جو چاہتا ہے میں اس راستے پہ چلوں، ابھی چلا نہیں ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو آپ راستہ دکھائیں گے. لیکن جس کو راستے پہ راستہ بتا دیا ہے، اب جو اس راستے پہ چلنا ہے تو اس کو دکھانے کی نہیں ہے، وہ سالک ہے. ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں وہ طالب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سالک، پھر اس کے بعد عارف. سالک اس راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، عارف اس راستے سے واقف ہوتا ہے، سارے آگے کے راستے بھی اسے معلوم ہوتے ہیں. یہ اگر طالب، سالک اور عارف کا معنی اور مفہوم میں سمجھاؤں تو اس کے لیے ہمیں ایک اور نشست رکھنی پڑے گی. اب یہاں پر سورۃ فاتحہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ ظاہر علی ایمان ہوگا، غیر مسلم کا تو نہیں ہے یہاں. تو غیر مسلم جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ اسے بتا دیا جائے، اس کو دکھا دیا جائے کہ یہ چیز ہے. یہ اللہ نے ساری قدرت کے جلوے پیدا فرما کر، انبیاء کو بھیج کر، قرآن پاک کو بھیج کر، یہ سب اس کو ہدایت کے ذرائع بتا دیے ہیں. اب جبرن نہیں ہے کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ جبرن چاہتا تو لو شاء لہداکم اجمعین، ہم سب کو ہدایت میں کر دیتے. لیکن لو شاء ہدایت جبرن نہیں ہے، اس میں اختیار دے دیا بندے کو، ذرائع بتا کر ساری چیزیں دکھا دی ہیں، یہ سامنے، مانتے ہو مان جاؤ، نہیں مانتے، یہ دو ٹھکانے رکھے ہوئے ہیں.
اور جو مان جائیں گے ان کے لیے یہ ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے یہ ہے، دونوں چیزیں۔ فہدیناہ النجدین، ہم نے انہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ تو اب اس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ان کو تقوی اور فجور دونوں راستوں کا الہام کر دیا، بتا دیا۔ ہر آدمی اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے جب وہ کام کرے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تمہارا قلب ہے، ماں کا جو تمہارا دل کھٹکے، دل میں اضطراب پیدا ہو تو سمجھ لو اس کام میں کچھ معاملہ ہے، لیکن دل ہو صحیح، ورنہ اس دل پر غلاف چڑھا ہوا ہو تو پھر مشکل ہے۔ ہر چیز کو ہم اچھے ہی سمجھیں گے، لیکن دل والوں کی بات ہے جس کا دل ہو، قلب ہو۔ تو اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو ہے کہ یہ ذرائع سارے موجود ہیں، اب اس کو کہا جائے گا کہ آؤ اس پہ، لیکن جب آ گیا صاحب ایمان ہے، اب تو راستہ آ گیا، اس کو اس دین کے راستے پہ چلنا تھا۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ تو اب اس راستے پہ تو آ گیا، دین پر آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اہدی، چلا، سالک ہے وہ۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا جامع ترجمہ ہے، اس میں سارا مضمون آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ترجمہ پڑھنا ہو تو کنز الایمان کو پڑھا جائے، کیونکہ وہاں ہر جملہ جو ہے وہ اس مفہوم کے مطابق بیان کیا گیا ہے جو تفسیری شان کے مطابق ہے، اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب نے، کسی نے کہا شروع کرتا ہوں، کسی نے کہا میں، کسی نے کوئی لفظ استعمال کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ۔ جب شروع ہی اللہ کے نام سے کرنا ہے تو پھر ہم شروع کا لفظ پہلے کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہر لفظ کے اندر ان کی خصوصیات پائی جاتی ہے، تو اس لفظ کے اندر بھی یہ خصوصیات ہے کہ اہدی، چلا، تو اس لیے اس کا ترجمہ کرنا ہے چلا ہمیں، صراط المستقیم، اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو چلا ہمیں، ایک آدمی اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، دین نہیں پڑھا، نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی یہی دعا کرے گا اہدنا، ہمیں چلا۔ ایک حافظ ہے وہ بھی یہی دعا کرے گا، ایک عالم ہے وہ بھی یہی لفظ پڑھے گا، ایک مفتی ہے وہ بھی یہی پڑھے گا، ایک شیخ الحدیث ہے وہ بھی یہ لفظ پڑھے گا، ایک ولی کامل ہے وہ بھی یہی لفظ پڑھے گا، اور صحابی ہیں تو وہ بھی یہی لفظ پڑھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں یہی دعا پڑھتے تھے۔ تو اب اس پہ ہم گہرائی میں دیکھیں تو لفظ ایک ہے، اللہ سے جو طلب کیا جا رہا ہے لفظ صراط المستقیم، تو پڑھنے والے سارے ہیں۔ بظاہر ہمیں ایک نظر آتا ہے یہ پڑھنے والے میں فرق ہے، ہر ایک کی اپنا اپنا مقام ہے۔ اس کے اندر وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے اندر درجات ہیں کہ ایک درجہ، ایک سیڑھی آپ چڑھ گئے، اب اس پہ دعا کرتے ہیں اہدنا، کہ یا اللہ یہ تو نے یہ درجہ ہمیں عطا کر دیا ہے، اس سیڑھی پر ہم آگے ہیں، پہلے نیچے تھے اب پہلی سیڑھی پر آگے ہیں، اس سیڑھی پر استقامت عطا فرما، کہ نیچے سے اوپر آگے، اوپر کے درجے میں آگے، اس میں استقامت عطا فرما۔ تو اب اہدی کا معنی ہوگا اہدنا کا کہ اس میں ہمیں استقامت ہو۔ اب یہ استقامت جب مل گئی تو اب یہاں پر رکنا نہیں ہے، اس سے پھر آگے درجہ ہے، پھر اس پہ استقامت مل گئی، دوام ہو گیا، وہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی، تو اگلی سیڑھی پہ چلنا ہے۔ وہ خود ہم نہیں چڑھ سکتے، ہم قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے، اس کی رحمت شامل آنا ضروری ہے، اس کی مدد ضروری ہے۔ پھر ہم دوسری سیڑھی پہ جب جا رہے ہیں، ایک سے جب دوسری پہ آ رہے ہیں، یہ جو آنے کا جو لمحہ ہے،
اس میں پھسل سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے۔ یہ ایک ظاہری سیڑھی کی میں مثال دے رہا ہوں، اسی طرح یہ ہماری روحانی درجات بھی ہیں۔ تو کوئی بھی معاملہ اس میں پیش آ سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا، کہ ہمیں اس سے اوپر کا درجہ عطا فرما۔ اب اوپر والے میں آگے، اس میں استقامت کی دعا، پھر آگے طلب، پھر اس پہ آگے، پھر آگے طلب، پھر آگے طلب، پھر آگے طلب۔ تو اس طرح یہ روحانی جو درجات ہیں، دین کے جو درجات ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر اوپر بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک چیز میں ثبات، استقامت، اور دوسری کی طلب، پھر اس میں ثبات، پھر آگے کی طلب، یہاں تک کہ انسان آخری عمر میں جاتا ہے، جتنے درجات بھی ہو جائیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ سیر فی اللہ، سیر مع اللہ، سیر من اللہ، سیر الی اللہ، اس طرح کے سارے یہ درجات ہیں۔ تو اللہ کی ذات غیر متناہی ہے، تو پھر وہاں تک جو بھی جاتا جائے گا، جتنا آگے جائے گا، اسے مزید طلب اور شوق پیدا ہوگا۔ جب تک انسان کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، اس کو طلب نہیں ہوتی۔ جب شے حاصل ہو جاتی ہے، پھر طلب ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس سے آگے طلب ہوتی ہے۔ تو اس لیے طلب، جب شوق ہوگا پھر طلب ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتوں پر نعمتیں، پھر نعمتیں، یعنی ہم اس کو الفاظ سے نہیں ادا کر سکتے کہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ درجات ہیں اللہ کے۔ بندے کو کہا ہے کہ تم آتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، مدد میری تمہارے ساتھ ہوگی، ہمت تم کرو، جہاں تک تمہاری ہمت ہو سکتی ہے وہاں تک تمہاری رسائی دے دی جائے گی۔ اب کوئی پہلے درجے میں ہے، کوئی دوسرے میں جا کے پہنچ رہا ہے، کوئی تیسرے میں ہے، اور انتہا میں وہاں تک ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، پھر یہ ایک علیحدہ مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اللہ کے قرب کے درجات میں آگے بڑھتا جاتا ہوں، اور وہ کمال والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ وللآخرۃ، بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے خیر، بہتر، پھر آگے گھڑی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ صرف ایک نہیں ہے کہ اس آخرت سے مراد ہو کہ آخرت قیامت کا، یہ درجات ہیں۔ ہر پہلی گھڑی کے بعد جو دوسری گھڑی ہے وہ پہلی سے بہتر ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ نے یہ ہر آدمی کے اندر جو ایک استعداد رکھی ہے۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں، دکان پر کرتے ہیں، یا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، پہلی بار جب کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا ملکہ حاصل نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ملکہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے، پھر آپ وہ چیز آسانی سے کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہے تو وہی چیز ہے، پہلے بھی وہی چیز اس طرح تھی، اب بھی وہی ہے، لیکن کیا ہو گیا کہ ایک چیز کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس پر ملکہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ روحانیت کے لحاظ سے بھی درجات ہیں، ان کے ملکات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ میں نے کئی مثالیں بھی سوچی تھی، لیکن چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملے گا اس ہدایت کے لفظ پر۔ ابھی چونکہ آگے پورا قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے، اور صراط مستقیم پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں گفتگو کی جائے گی۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی گہرائی میں جاتے ہیں ہم، تاکہ ہمارا ذہن تھوڑا سا بنے، اس کی طرف رغبت ہو، اور صرف ظاہری طور پر جو الفاظ ہیں یا جس سے ہم خوش ہو جائیں، نعرے لگ جائیں، وہ آسان کام ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ گہرائی والا کام ہے، اس کے لیے طلب ہونی چاہیے۔ اور ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے استعداد بھی دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور اس کے اندر اس کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ والوں سے ملنا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق رکھیں، تاکہ جو ہماری خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں، سامنے نظر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔